أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم وعلى آل الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم من أول دهر إلى أبد العابدين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم اصول کافی میں سے احادیث کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں بہت ہی عمدہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت کو ذکر کیا ہے کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ذات بابر کے متعلق حسن ظن رکھے۔ اب حسن ظن کسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے ایک روایت موجود ہے ہمارے پاس جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسن ظن کسے کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حسن الظن باللہ الا ترجو الا اللہ ولا تخاف الا ذنبک۔ اللہ کی ذات بابرکت سے حسن ظن سے مراد یہ ہے کہ جس قسم کی بھی تمہیں امید ہو، جس قسم کی کامیابی کی تمہیں امید ہو، اللہ کی رحمت کی تمہیں امید ہو، تو ساری اچھائیوں کی جو امیدیں ہیں، ساری بھلائیوں کی جو امیدیں ہیں تمہاری، وہ صرف اور صرف خدا کی ذات بابرکت سے۔ اور اگر تمہیں کسی بھی چیز سے خوف ہو، کسی بھی برائی سے خوف ہو، تو وہ تمہیں اپنے گناہوں کی برائی سے خوف کھانا چاہیے۔ تو یہاں پر حسن ظن کی حقیقت امام فرماتے ہیں کہ حسن ظن کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ بھلائی ہی بھلائی ہے، تو ہر قسم کی بھلائی کی امید اللہ سے رکھی جائے گی، اور اگر برائی کا خطرہ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے گناہوں کا خطرہ ہے اور گناہوں کی برائی ہے۔ اب امام رضا علیہ السلام سے ایک اور روایت ہمارے پاس موجود ہے کافی شریف میں، آپ نے فرمایا احسن الظن باللہ فإن اللہ عز وجل یقول انا عند ظن عبدی المؤمن ان خیرا فخیر وان شرا فشر۔ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قسم کے بھی واقعات اس دنیا میں کسی انسان کے لیے رونما ہوتے ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں کسی انسان کے لیے، جتنی بھی برائیاں ہیں کسی انسان کے لیے، تو وہ اس کے ظن کی وجہ سے ہے۔ تبھی امام نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے مومن بندے کے لیے اس کے گمان کے اعتبار سے ہوتا ہوں، یعنی اگر اس کا گمان اچھا ہوگا تو میری طرف سے اسے اچھائی ملے گی، اور اگر اس کا گمان میری ذات کے بنسبت اچھا نہیں ہوگا تو اسے اچھائی نہیں ملے گی بلکہ برائی ملے گی۔ بس امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ ذات باری کے متعلق اچھا گمان رکھو، چونکہ اچھا گمان رکھنے سے ہمیشہ اللہ کی طرف سے بھلائی پیش آتی ہے، اور اگر انسان اچھا گمان نہیں رکھتا، سوء ظن رکھتا ہے ذات باری کے بنسبت، تو اسے برائی پیش آتی ہے۔ حقیقت میں اسے برائی اپنے کارناموں کی وجہ سے آتی ہے، چونکہ وہ اللہ کی بنسبت سوء ظن رکھتا ہے تو اس کے تمام کام آٹومیٹکلی طور پر ناکام ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اعمال میں ناکام ہو جاتا ہے، اور جب بھی اللہ کی بنسبت اچھا گمان رکھتا ہے تو اس سے ہمیشہ اچھائیاں سرزد ہوتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔